ابتدا اس پاکزات اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ بہت شکریہ جی۔ عام ویور ہوں میں، عام ایک ٹی وی دیکھنے والا ہوں، ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والا ہوں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا نام آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی صرف کالج ہے، کوئی 200-300 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوں گے۔ کچھ بتائیں گے ایکچوئل اس کی جو ہے کام کیا ہے اس کا؟ بہت شکریہ جی آپ کا اور رائل ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے بارے میں اور اپنے پروڈکٹس کے بارے میں عوام کو آگاہی دے سکیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اپنے ہیلتھ کے شعبے میں لارجسٹ یونیورسٹی ہے، پاکستان کی بھی اور شاید ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بھی لارجسٹ یونیورسٹی ہے۔ ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور؟ جی میں بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پنجاب کی یونیورسٹی ہے۔ اس کا جو مینڈیٹ ہے، کینوس ہے جو اس کا پورا پنجاب ہے۔ تو پنجاب میں جتنی بھی تعلیمی ادارے بنے ہیں یا بنیں گے، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، قانون کے تحت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ایکٹ کے تحت انہوں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہی منسلک ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ایفیلیٹڈ ادارے ہوں گے۔ یہ میں تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا کہ یہ میڈیکل سے متعلقہ صرف ادارے ہوں گے؟ جی میڈیکل کا مطلب یہ ہے کہ MBBS، BDS، نرسنگ، الائڈ ہیلتھ، پیرامیڈیکل، فزیوتھراپی، فارمیسی، یہ سارے جو کہ ہیلتھ سائنسز کے ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے سے منسلک ہوں گے اور ہیں بھی۔ اور ہمارا جو اپنا کانسٹیچوئنٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اپنی زیر نگرانی میں چلا رہے ہیں، وہ گوجرانوالے کا میڈیکل کالج ہے، جہاں پہ اس وقت کوئی تقریباً 750 اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح وہاں کے ہاسپٹلز ہم ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں۔ مگر جو ان اداروں کے ساتھ ہاسپٹلز منسلک ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہماری ہی جو ریسٹرکشن میں آتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے داخلے جتنے بھی ان کالجز میں ہونے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے تحت، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے پبلک ہیں، وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کرنے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے انٹری ٹیسٹ لینا ہے جس کو ہم MD CAT کہتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی وہ لیا، ابھی داخلوں کا بھی مرحلہ تقریباً مکمل ہوا، اور اسی طرح ہم نے سلیبس دینا ہے ان کو کہ جو انہوں نے پڑھانا ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے ان کے امتحانات لینے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، فائنل ایئر۔ تو اس میں PMDC اور HEC کا کہاں پہ رول چلا جاتا ہے؟ کیا وہ HEC تو یونیورسٹیز کو اپروو کرتی ہے اور وہ ہماری ایک ریگولیٹری باڈی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے تو تعلق نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوگا HEC کی جو ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں، جیسے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے۔ یونیورسٹی کی فنڈنگ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا ہے، اور وہی اس کی کوالٹی ویلیڈیشن کرتا ہے، وہی اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے۔ 18ویں اور 19ویں ترمیم کے بعد کیا یہ ہیلتھ جو ہے یہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس نہیں آ گئی تھی معاملات؟ دیکھیں وفاقی سطح پہ یہ دیکھے جاتے ہیں۔ ہیلتھ ضرور آ گیا ہے، لیکن جو ہماری اور پروونشل HEC بھی بن گئی ہے۔ HEC ایک فیڈرل ہے، ایک پروونشل ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے زیادہ تر وہ فیڈرل HEC کے ساتھ ہے، کیونکہ ہماری جتنے پروجیکٹس ہیں، جیسے ابھی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو ہم سٹی کیمپس کہتے ہیں۔ جو ہمارا مین کیمپس ہے وہ کالا شکاکو بائی پاس پہ ہے، اور وہ اس سے کئی گنا بڑا کیمپس ہے، اور وہاں پہ ہماری ساری لیبارٹریز اور سارا سسٹم ہے۔ یہاں پہ صرف پبلک ریلیشننگ کے جو محکمے ہیں وہ یہاں پہ ہیں۔ تو اس پورے جناح کیمپس کی، جس کو ہم کہتے ہیں جناح کیمپس، اس کی پوری فنڈنگ HEC نے کی ہوئی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے۔ اسی طرح HEC ہمیں ٹرینو ٹریک پہ پروفیسرز دیتی ہے، ان کی سیلریز پرکس وغیرہ دیتی ہے، BPS پہ دیتی ہے، ہمارے ریسرچ پروجیکٹس سارے وہ فنڈ کرتی ہے HEC، اور HEC ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے۔ جہاں تک PMDC کا تعلق ہے، PMDC بھی ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، وہ میڈیکل ایجوکیشن کو ریگولیٹ ایز اے ہول کرتا ہے، لیکن جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے وہ یونیورسٹی نے کرنا ہے۔ اب جو افیلیشن کا پروسیس ہے وہ بھی 2018 کے جو PMDC کے اپنے ریگولیشن ہیں اس کے مطابق افیلیشن جب کسی کالج کو ریکگنائز کرنا ہے، نئے کالج کو، یا اس کا سٹینڈرڈ ویئر کرنا ہے، تو وہ یونیورسٹی کا کام ہے۔ نہیں، HEC اگر ریکگنائز کرتی ہے اداروں کو تو پھر آپ کے علاوہ اور ادارے کیوں ہیں؟ نہیں، انہیں کیوں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ پبلک HEC سیکٹر کو ساتھ ملائیں؟ HEC نہیں ریکگنائز کرتی، وہ تو یونیورسٹی ریکگنائز کرتی ہے۔ جو HEC کی اوبویسلی
ایک آف شوٹ ہے. HEC خود نہیں آتی, HEC ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے یونیورسٹیز کو, وہ اداروں کو نہیں کرتی, ان کا ڈائریکٹ میڈیکل کالجز سے کوئی تعلق نہیں ہے. PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل اکارڈنگ ٹو 2018 کے ایکٹ کے جو ان کے ریگولیشن ہیں اس کے مطابق وہ پہلے ایک بندہ کوئی بھی میڈیکل کالج بنانا چاہتا ہے, پہلے وہ یونیورسٹی کو اپلائی کرے گا, پہلے یونیورسٹی اس کو اپروو کرے گی, یونیورسٹی اس کو معیار پہ دیکھے گی, اس کی فیکلٹی اور اس کا انفراسٹرکچر. جب وہ اس قابل اس کو سمجھ لیں گے کہ وہ اپروو کرے گی تو پھر PMDC کے پاس وہ اپلائی کرے گا فار اس کی ریکگنیشن. اور PMDC کے پاس اس لیے ضروری ہے کہ جب وہاں سے جو ڈاکٹرز نکلیں گے, جو ڈاکٹر بن کے نکلیں گے, ڈینٹسٹ نکلیں گے, نرسز, پیرامیڈیکل, خاص کر ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کی جو رجسٹریشن ہے ان ڈاکٹرز کی, جیسے میں ایک PMDC کا رجسٹرڈ ڈاکٹر ہوں, اسی طرح وہ PMDC نے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے PMDC نے, کیونکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس نے جب ڈاکٹر بننا ہے تو ان کو انہوں نے رجسٹریشن دینی ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر صحیح کام کر رہے ہیں بعد میں یا نہیں کر رہے, اور کوئی ڈسپلنری میٹرز میں. تو کیا PMDC جنہیں تسلیم کرتی ہے یا جو آپ کے ادارے سے پڑھ کے جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے, پوری دنیا میں مختلف ممالک کے بچے یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں, جب وہ پریکٹس کرتے ہیں ڈاکٹرز, تو انہیں PMDC کا کبھی کورس کے آرڈرز آ جاتے ہیں, ایگزام لے لیتے ہیں, کبھی وہ ڈائریکٹ انہیں پریکٹس کی اجازت مل جاتی ہے. کیا پاکستانی ڈاکٹرز کو بھی باہر پریکٹس کی اجازت ملتی ہے؟ یہ ایسا تو نہیں WHO اور ادارے ہمارے ڈاکٹرز کو تسلیم نہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ریسیپروکل ہے کہ جتنے جو ادارے ہیں چائنا میں, رشیا میں, جو باقی ان جگہوں سے تھرڈ ورلڈ سے آتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو ایک ہمارا انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس کو ہم اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کہتے ہیں. اور یہ ہے فورن گریجویٹس کے لیے, جو باہر سے گریجویٹ کر کے آتے ہیں. ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کیا وہ ہمارے معیار کے مطابق ہیں. لیکن MBBS کا تو سلیبس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جیسا نہیں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے, جو WHO نہیں, نہ سلیبس ایک جیسا ہے, نہ طریقہ کار ایک جیسا ہے. اب چائنا میں مشرومنگ ہوئی ہے میڈیکل کالجز کی, اور وہ میڈیکل کالج بنے ہی ایکسپورٹ کے لیے ہے, ان کے اپنے گریجویٹس نہیں پڑھتے. وہ صرف 2 سال بعد بچے کو ڈگری ایک دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو کلینکل مریض کو آپ نے دیکھنا ہے اپنے ملک میں جا کے دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بنایا وہ تو چائنا نے ظاہر ہے ایک اپنا, چائنا کی پرائیویٹ سیکٹر نے ایک گمک بنایا ہوا ہے کہ جن بچوں کو پاکستان میں ایڈمیشن نہیں ملتی وہ پھر چائنا جا کے وہ کر کے آتے ہیں, لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پھر وہی ایگزام, 3 سٹیپس ہیں اس ایگزام کے, جو ریکگنیشن کا ہے کہ ہم نے فورن کوالیفائی ڈاکٹر کو ریکگنائز, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 3. اور اس میں اگر آپ کا 100 بچہ اپیئر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 بچے پاس ہوتے ہیں, وہ معیار کے مطابق نہیں ہوتے. اس لیے ہمارے مریضوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ان کو معیاری ڈاکٹرز ملیں, معیاری ڈینٹسٹ ملیں, یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا انٹری ٹیسٹ دیں. اسی طرح جیسے میں انگلینڈ سے ساری میری کوالیفیکیشن UK کی, امریکہ کی ہیں, تو جب میں امریکہ گیا ہوں یا انگلینڈ گیا ہوں تو میں نے ان کے انٹری ٹیسٹ, جس کو ہم پلیپ کہتے ہیں, کہ ان کا جو ایگزام ہے جس میں انگلش کا بھی ایگزام ہے, میڈیکل کا بھی ایگزام ہے, وہ مجھے پاس کرنا پڑا, پھر مجھے وہاں رجسٹریشن ملی. اسی طرح امریکہ میں, یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بھی جو MBBS ہے یا جو یہاں سے ہم ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں, چائنا جیسے ہم چائنا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو باقی کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. اسی طرح ہی ہے سر, اسی طرح ہی ہے, یہ ساری دنیا میں ایسا ہی. اگر میں کہ کینیڈا جانا چاہوں گا تو مجھے MEE ان کا ایگزام ہے, میڈیکل ایویلویشن ایگزام, وہ پاس کرنا پڑے گا, اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں. اسی طرح یہ تو ہر ملک نے اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ کے ڈاکٹرز ہوں, اور یہ بالکل ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس طرح تو دیکھیں آپ رشین ڈاکٹرز آ جائیں گے, چائنیز ڈاکٹر آ جائیں گے, جنہوں نے ہماری, شاید وہ اچھے بھی ہوں لیکن ان کی یہ تعلیم ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے. جس چیز کا ہمیں نالج چاہیے مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے, شاید وہ نہ پڑھا. تو کہیں ریاستی تو ذمہ دار ہے یہاں پہ, UHS جیسے ادارے بھی ذمہ دار ہیں کہ ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا, انہیں اپرچونٹی نہیں ملتی. سر ان بچوں کو میں ذمہ داری ایکسیپٹ کرے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ان بچوں کو یا ان کے ماں باپ کو ہم نے بہت دفعہ بارہا کہا کہ ایسے غیر معیاری آپ کیوں اتنا پیسہ خرچ کے اتنے سال ان بچوں کو آپ چائنا میں وہ لینگویج سیکھتے ہیں, رشین اسٹیٹس میں لینگویج سیکھتے ہیں, اور وہاں بے انتہا پیسہ بھی لگاتے ہیں, اور وہاں سردیوں میں رہتے بھی ہیں, بڑی ہارڈ شپس بھی لیتے ہیں, اور پھر وہ یہاں آ کے فیل ہو جاتے ہیں, اور پھر ایز اے ڈاکٹر کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے دیکھیں یہ تو دنیا میں ایسا ہے کہ ہم
اپنے ملک میں وہ کمپیٹ کریں، محنت کریں. اگر ایک سال ان کا نہیں ایڈمیشن ہو پایا، اگلے سال ہو جائے گا، اس سے اگلے سال ہو جائے گا. سر گورنمنٹ جو ہے وہ نئے ادارے کیوں نہیں کھول دیتے؟ آپ لوگ نئی لوگوں کو ایفیلیشن کیوں نہیں آسانی سے دیتے؟ دیکھیں کہ وہاں پہ سیٹس زیادہ ہوں لوگوں کو. آپ دیکھیں عام طور پہ میرا خیال ہے، مجھے نہیں میرا اندازہ ہے کہ 90% پلس والے کو ایڈمیشن ملتا ہوگا. ایسا ہی ہے. پبلک سیکٹر میں شاید 95% سے اب آپ کو ملتا ہے. اب مسئلہ ادھر یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہم نے امتحان لیا ایم ڈی کیٹ، تقریباً 80,000 بچوں کا لیا. 80,000 بچوں نے 6,000 سیٹوں کے لیے کمپیٹ کرنا ہے. اب گورنمنٹ کتنے کھول لے گی؟ یہ تو امپاسبل ہے کہ گورنمنٹ 80,000 نہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ترجیحات میں گورنمنٹ کے شامل نہیں ہیں؟ جی میٹرو اورنج ٹرین کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور صحت کے لیے نہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ میڈیکل کالج کھولنا ہے تو اس کی فیکلٹی چاہیے، ادھر پڑھانے والے بھی چاہیے. جو اس وقت گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں سب سے پہلے ان میں فیکلٹی پوری نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کو معیاری بنائے نا جو اس وقت چل رہی ہیں. وہاں اساتذہ ہوں گے جو انیٹمی، فزیولوجی، بیسک سائنسز پڑھائیں گے، کلینکل سائنسز پڑھائیں گے، تو پھر آگے سوچا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ غیر معیاری کالجز بناتے جائیں. جیسے پچھلی گورنمنٹ نے یہی کیا کہ سائی بال اور چھوٹے چھوٹے سندھ کے اندر اسکینڈل سامنے آیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کالجز کو ابھی تک وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے بیکاز ہمارے پاس اساتذہ نہیں تھے. تو سب سے پہلے اگر گورنمنٹ نے بنانے ہیں میڈیکل کالج تو ضرور بنائے، بہت اچھی چیز ہے. ڈاکٹرز کی کمی ہے اور ڈاکٹرز ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سٹینڈرڈ کسی صورت بھی کم نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے فیکلٹی ڈیولپ کرے، انسینٹیو دے، فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام بنائے. یونیورسٹیز کو کہے، میڈیکل یونیورسٹیز الحمدللہ بہت زیادہ بن گئی ہیں، ان کو کہے کہ وہ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. جب یہ ہو جائے، جب فیکلٹی، کیونکہ دیکھیں بلڈنگ بنانے سے میڈیکل کالج نہیں بنتا، اس میں HR، اس میں ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے، اس میں ریسرچ لیبز ہیں، وہ سارا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. جی ایبسلیوٹلی. سٹی کیمپس کی آپ کے بات کریں تو اندازاً کتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ زیر تعلیم ہوں گے جو ایک سیشن میں؟ دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ہمارا میڈیکل کالج ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا وہاں کوئی 750 اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ ہمارے. باقی یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں. یہاں کوئی ہمارے 200-250 اسٹوڈنٹ تقریباً PhD کر رہا ہے، MPhil کر رہا ہے، بیسک وہ کن پروگرامز میں؟ وہ مختلف ہیں، مولیکولر بایولوجی سے لے کے فزیولوجی سے لے کے انیٹمی سے لے کے مائکرو بایولوجی، یہ سارے جو بیسک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈینٹل کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب میں وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں، زیادہ تر PhDs کر رہے ہیں اور وہ ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو ریموٹ ایریاز ہیں، جو آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کیا میکانزم ہے؟ کوئی سرپرائز وزٹس؟ دیکھیں ہم ایسا تو نہیں کہ ایفیلیشن لی اور بس نہیں ایسا نہیں ہے. ہم ان کو بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری جو سنڈیکیٹ کی آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سرپرائز وزٹس اکراس دی بورڈ کریں گے. تو ابھی ہم سرپرائز وزٹس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کی فیکلٹی جس دن ہم انسپیکشن کرتے ہیں اس دن وہ اداری مانگ کے کہیں سے لے ہیں اور بعد میں. اور دوسرا یہ کہ جو زیادہ ضروری ہے کہ ان کے بیڈز جو ہیں ہاسپٹل کے وہ آکوپائڈ بھی ہیں کہ نہیں، یا بیڈز خالی پڑے ہیں. اور خالی پڑے ہیں تو اسٹوڈنٹس نے کہاں پڑھنا ہے؟ خالی بیڈوں پہ تو نہیں پڑھنا. ان پہ مریض ہونا ضروری ہے، لازمی ہے کہ ان کے اگر 100 بیڈ ہیں تو اس میں 60 مریض ہونے چاہیے ہر وقت. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور اس میں ہم سرپرائز انسپیکشن کرتے ہیں. اور بہت سارے میڈیکل کالجز کو ہم نے ڈی ایفیلیشن کے نوٹسز اس وقت جاری کیے ہوئے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم بھی آپ کا ہے، جیسے آپ نے کریکولم کا بتایا، سلیبس بھی آپ خود انہیں ڈیزائن کر کے دیتے ہیں؟ اور جی ہم کرتے ہیں. اور ابھی جیسے فار ایگزامپل ہمارا کنونشنل سلیبس سے ہم سیمسٹرائز کر رہے ہیں ہم اس کو ماڈیولر سسٹم پہ لے جا رہے ہیں، پرابلم بیسڈ لرننگ اس میں لا رہے ہیں. اور اسی طرح ایویلویشن جو 360 ڈگری ایویلویشن ہے ہم وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایکسٹرا کریکولر ایویلویشن بھی کر رہے ہیں، صرف کریکولر نہیں. کیونکہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی میں سمجھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر یا اچھا ڈینٹسٹ نہیں بن سکتا جب تک کہ اچھے انسان نہیں بناتے. تو اچھے انسان کی تو یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ بات چیت کیسی کرتا ہے، اس میں امپیتھی کتنی ہے، اس میں ایتھکس کتنے ہیں، وہ کتنا پیشنیٹ ہے اپنے. تو اس کے لیے ہم نے ڈبیٹس شروع کی ہیں، تمام کالجز کی انٹر کالجی ڈبیٹس، اردو، پنجابی، سرائکی اور انگلش میں. اسی طرح ہم نے اسپورٹس شروع کرائی ہے کہ ان میں سینس آف کمپٹیشن کیسے پرووک کیا جا سکتا ہے. نعت کرت کے کمپٹیشنز سارے کالجز، ہمارے 50 سے زیادہ کالجز ہیں، ان میں انٹر کالجیٹ ہو رہا ہے. فائنل اوبویسلی یہاں ہوگا. تو اس لیے ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہم آل راؤنڈرز بنائیں. خالی ایک بک
करिकुलम ये बुक बनाना कोई ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट से लिया और पेस्ट किया, हमें HEC से एफिलेटेड इदारों को भी देखते हैं जो आम एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे आज तक वाईफाई वाईमैक्स को पढ़ा रहे हैं। IT का अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो दुनिया 3G 4G को क्रॉस कर चुकी है। मेडिकल साइंसेस में जो आपका सिलेबस है वो भी तो कहीं खुदा न खास्ता कुछ 50 साल 100 साल पुराना तो नहीं? ऐसा नहीं है। पहले ये कन्वेंशनल होता था, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब इसको हम बिल्कुल सेमेस्टराइज भी कर दिया है हमने। क्या उसके लिए करिकुलम डेवलप करने के लिए कोई डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं? उसके लिए बिल्कुल है जी। हम हर वक्त करिकुलर रिफॉर्म्स हमारी होती हैं, पूरा डिपार्टमेंट है मेडिकल एजुकेशन का, और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट का नहीं, MBBS BDS का नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी। हर वक्त हम ये रिफॉर्म्स कर रहे होते हैं। उसमें नई चीज़ें, नई बीमारियाँ, नई इजादात, एविडेंस जो आता है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो पुराना हो जाता है एविडेंस उसको निकाल देते हैं। इसी तरह एवेल्यूएशन जो है वो उसको भी हम चेंज करते रहते हैं। जो एजुकेशन का तरीका है कि पहले 300 बच्चों की क्लास को बैठ के पढ़ाते थे, उससे हम स्मॉल ग्रुप्स में चले गए हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ लगे। और दूसरा, हम बच्चों को ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं टू प्रैक्टिकल स्किल्स रादर दैन बुक्स। तो इसलिए डेफिनेटली हर वक्त रिफॉर्म्स होती रहती हैं और ये होनी भी चाहिए। रिसर्च प्रोग्राम्स भी तो इनके लिए ज़रूरी है ना, क्या उसके लिए HEC और गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करती है? देखिए ऐसा तो नहीं बाकी इदारों की तरह जी पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा? नहीं, देखें वो उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे सबमिट होते हैं। हमारी एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड है, हर माह की पहली जुमेरात को यहाँ मिलती है ऊपर हमारे सेनेट रूम में, और मैं ही उसको चेयर करता हूँ। और उसमें कम से कम 100-150 किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको एवेल्यूएट करते हैं। जो हम इस काबिल समझते हैं कि आगे जा सकते हैं, उसको एकेडमिक काउंसिल और हमारे सिंडिकेट में जाती है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम खुद फंड करते हैं, बहुत सारे हम पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को सबमिट कराते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। बहुत सारे हम HEC को भेजते हैं। तो कोई इंटरनेशनल जो वहाँ से भी प्रोफेसर से साइंटिस्ट से भी विजिट करवाते हैं? जी, हम जो इंटरनेशनली जैसे डिफेड की है, WHO की है, वर्ल्ड बैंक की है, उनके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें हम बिड करते हैं, और हमने हमेशा काफ़ी हद तक 80% वो विन भी किए हैं। VC पंजाब यूनिवर्सिटी का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई प्रोफेसर नहीं रह सकता जब तक वो बैरूनी दुनिया से इन टच ना हो, नहीं इसी तरह ही चीज़ों को। इसी तरह मेडिकल साइंसेज में भी ऐसा है, इसी तरह फिर ऐसा तो नहीं कि बस पढ़ लिया प्रोफेसर बन गए पाकिस्तान के? ऐसा नहीं है। देखें हमारी जो एवेल्यूएशन होती है लोकली भी होती है, और हम बाहर से के डेवलप्ड कंट्री के भी 2 एवेल्यूएटर से कराते हैं। और प्रोफेसर्स 4 साल के लिए जो टेन्योर ट्रैक पे हम रखते हैं, उनको काम ये होता है कि वो 4 साल में कितनी नई इजादात, कितने नए पेटेंट, कितनी नई उन्होंने पेपर्स जर्नल में पब्लिश किए, और उस एवेल्यूएशन पे उनको दोबारा टेन्योर मिलता है, वरना तो नहीं मिलता। इसी तरह वाइस चांसलर्स हैं कि उनको भी इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए, उनके भी पब्लिकेशंस चाहिए, उनको 18 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर ये आपके UHS तक महदूद है या आपके जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए? नहीं, ये देखें जी, UHS मीन्स कि ये सारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स भी, उधर भी यही स्टैंडर्ड है। उधर भी हमारी जो रिसर्च है वो उधर रोल ओवर होती है। तो उन्हें रिसर्च के लिए फंडिंग कौन करता है? जी, उनको भी UHS करती है। अगर वो प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं, हम एवेल्यूएट करते हैं। उसी तरह ही होती है हमारी ASRB में आती है, MPhil की है या PhD की है, वो वहाँ भी कर सकते हैं। PhD ज़ाहिर है डिग्री तो फिर हमने ही देनी है ना, तो हमने ही उसका मेयार रखना है हम। और PhD की मेन डिग्री है ही रिसर्च बेस्ड, तो रिसर्च को ही तो हमने एवेल्यूएट करना है। उसमें हमारा एवेल्यूएटर होता है और 2 बाहर की कंट्री के एवेल्यूएटर्स होते हैं। रिसेंट हमने देखा सुना भी कि मेरे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने स्किन बना ली है। ये वो इधर UHS में बनाई गई। ऐसी चीज़ें जो हैं हमें और इजादात क्यों नज़र नहीं आती? सर हमारे UHS ने UHS ने अल्हम्दुलिल्लाह कई नई बीमारियाँ रिसेंटली डिफ़ाइन की हैं। अगर आपने CNN पे देखा हो तो सोलर किड्स की यहीं से इजादात हुई कि एक बीमारी है जो धूप में बच्चे ठीक रहते हैं, रात को पैरालाइज हो जाते हैं। उसको हमने पूरा दुनिया को बताया। फिर बहुत सारे हमने जो मेंटली डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं, जो आँखों की बनाई के बगैर पैदा होते हैं, इनकी जीन्स दरियाफ्त की 32 से ज़्यादा जीन्स, और वो हम माँ बाप में अगर वो टेस्ट करें तो हम बच्चों को की रोकथाम कर सकते हैं। ये जो बिफोर बर्थ बता सकते हैं। जी बिल्कुल बता सकते हैं, बल्कि बिफोर बर्थ नहीं, बिफोर मैरिज भी बता सकते हैं कि इनकी शादी होनी भी चाहिए इन 2 पार्टनर्स की कि नहीं, कि क्योंकि इनके बच्चों को ये चांस होगा।
تو یہ اور پھر اسی طرح ہم نے لیکن یہ چیزیں پریکٹیکلی کیوں نہیں نظر آتی ہمیں؟ سر پریکٹیکلی ہم تو دیکھیں ہمارے پاس تقریباً اس وقت 2,500-3 ہزار فیملیز ہیں جن کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم تو اس کو لیب سکیل پہ کر سکتے ہیں، لیبارٹری سکیل پہ. اب اس کو اپ سکیل کرنا ہماری ایجادات کو، جیسے آپ نے سکن کی بیس کی، سکن ہم تو لیبارٹری تک ہی بنا سکتے ہیں نا. اگر ہمیں آپ کہیں کمرشلائز کریں تو وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ انڈسٹری کا کام ہے. تو ہمارے ادھر ایک شعبہ انڈسٹری کے ساتھ لائزون بھی تو بننے ہیں نا سر، بتانے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز کریں. ہمارا ایک شعبہ ہے اورک، اگر آپ انہیں ملیں اوپر والی منزل پہ، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. کل ہماری پرسوں شاید کل چیمبر سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وومن چیمبر، لاہور چیمبر آف کامرس، فیڈریشن آف چیمبر، ان کے ساتھ ہمارا بالکل رابطہ ہے، اور ہم اپنے سارے پروجیکٹس ان کو دکھاتے ہیں کہ تاکہ یہ اپ سکیل کر سکے، یہ کمرشلائز کر سکے. پرابلم یہ تھی کہ کوئی قانون نہیں تھا یہاں پہ کہ لیبارٹری سے ریسرچ آپ لے جا سکیں مریضوں کے پاس. پیچھے سپریم کورٹ نے یو ایچ ایس کے انیشیٹو کے، یو ایچ ایس کے کہنے پہ ایک ایکشن لیا، اور انہوں نے لا اینڈ جسٹس کمیشن کا پورے دن کا اجلاس بلایا اسلام آباد. ہم نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، اور اب الحمدللہ وہ قانون سازی ہو گئی ہے، اور وہ یو ایچ ایس میں ہی کلینکل ٹرائلز کمیٹی بنی ہے. اور ظاہر ہے یہ ڈرگس وغیرہ رجسٹر ہوں گی تو آگے کمرشلائز ہو سکے. یہ تو اسٹینٹ کے لیے بھی سپریم کورٹ کی رولنگ تھی کہ بھی آپ بنائیں، اور اسٹینٹس کا بھی ہم ہی کر رہے ہیں، یو ایچ ایس میں ہی اس کے تجربے اور اس کی ایویلیویشن. کیا لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ انڈسٹری ٹرسٹ نہیں کرتی؟ نہیں، انڈسٹری کرتی ہے. دیکھیں انڈسٹری پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری ہے ہی نہیں بایو ٹیکنالوجی کی، ابھی کوئی بھی اسٹیم سیل کی پروڈکشن فیسلٹی ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پاکستانی میں پہلے تو وہ کریٹ کریں کہ جی ہاں وہ اسٹیم سیل کی مولیکولر بایولوجی کی انڈسٹری لگائیں. اس کے لیے کوئی اتھارٹی پہلے بنانی پڑے گی؟ سر نہیں، اتھارٹی کی کوئی ضرورت نہیں. ڈریپ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، مگر کوئی پارٹی راضی تو ہو. یہ کوئی آسان انڈسٹری نہیں ہے، یہ 17-18 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوگا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کنسورشیم ہم نے بنایا ہے انڈسٹریز کا کہ وہ مل کے اس کو ایک انڈسٹری کم از کم یہ لگے جہاں پہ ویکسینز بن سکیں، جہاں پہ انٹرفرون بن سکے، کرونی اسٹیمولیٹنگ فیکٹرز بن سکیں، جہاں پہ آپ کی ایریتھروپوئٹین بن سکے، یہ مہنگی دوائیاں ساری بن سکیں، کیونکہ یہ ہم نے کلون کر لی ہیں، لیبارٹری سکیل پہ بنا لی ہیں. لیکن اپ سکیل تو انڈسٹری نے کرنا ہے، اور یقیناً اس کے لیے حکومتی سرپرستی بھی ضروری ہے. ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ وقت تو ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یو ایچ ایس کی آپ بات کر رہے تھے، کچھ کو کریکولم ایکٹیویٹیز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر کو ٹیکہ لگانا سکھا دیا بس ٹھیک ہے، ان کی اپنی صحت اور ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کچھ نہ ہو. دیکھیں ہم یو ایچ ایس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھے ڈاکٹر بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مطلب نالج دینا اتنا بڑا. لیکن ہم یقین، ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اچھے انسان نہیں ہوگا کوئی اچھا ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا. تو اچھا انسان کے تو سب سے بڑی ویلیو یہ ہوگی کہ وہ مریض کو، جو اس کے والد کا مریض آتا ہے اس کو کیا اپنے والد کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے، یا اپنے بیٹے کی عمر کا آتا ہے تو بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور کتنی اس کی فیلنگز ہیں اس مریض کے لیے. کیا اس کو وہ ایک اپنا پیسہ بنانے کی ایک مشین سمجھتا ہے، یا اس کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مزری اس نے شیئر کرنی ہے. کیونکہ ڈاکٹرز زیادہ تر تو مزری کے ساتھی ہیں. صرف جو بچے کی پیدائش کرتے ہیں ہمارے آبسٹیٹریشینز، وہ ایک اچھی خبر لے کے آتے ہیں، باقی تو سب ہم مزری میں ساتھی ہیں. تو اس لیے ایک انسانیت سے بہت قریب ہے یہ پروفیشن. ایک دوست جو ہے وہ باہر سے کسی جگہ سے علاج کر کے آیا، اس نے کہا کہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو میں نے پاکستان سے مطمئن نہیں تھا علاج سے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم انسان کو انسان سمجھتے ہیں، ہمارا صرف یہ فرق ہے، یعنی ہم جانور نہیں سمجھتے کہ چیر پھاڑ غیر ضروری کر دے. ایسے رویے کیوں ہیں؟ دیکھیں تاثر کیوں بنتا ہے یہ رویہ؟ میں نے کوئی 5 ممالک میں کام کیا ہے، اور یہ رویہ تمام دنیا میں ہے، کوئی پاکستان میں خالی نہیں ہے. آپ کہیں بھی آپ میڈیکل نیگلیجنس کے جنرل میڈیکل کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ہر روز کوئی دوسرا کیس ہو رہا ہوتا ہے. وہاں بھی مریضوں کا ان نیسیسری آپریشنز ہوتے ہیں، ان نیسیسری ان کی تھراپی ہوتی ہے، جسٹ پیسے. ہارلے اسٹریٹ ایک بہت بڑی روڈ ہے لنڈن میں، وہ بھری پڑی ہے اس طرح کے ایجنٹ سے.
لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ہر پوری دنیا میں ہے، لیکن اوبویسلی ہم بینگ الحمدللہ مسلم کنٹری 95%، ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا اگر یہی مسئلہ ہوگا، ہم نے دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری جو ریٹرن آنی ہے محنت کی کسی حد تک آپ کو یہاں ملے گی ان دی فارم آف دعائیں، آپ کو بہت دعائیں ملیں گی، آپ کو لوگ بہت پیار کریں گے اور آپ کو پیسہ بھی دیں گے، آپ کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹرز کو آپ پے پورا نہیں کرتے، انہیں نہیں سر، نہیں ایسا کوئی نہیں، لیکن ریسرچ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سر، ڈاکٹر کو آپ کبھی بھی پورا کوئی معاشرہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو ایک زندگی بچانے والی چیز ہے کہ جو بچانی تو اللہ میاں نے، لیکن اس کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں، اللہ کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، زندگی اور موت کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے اور آپ کے پریولیج بھی ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ صرف اس چیز پہ صرف یہ آپ کا ٹارگٹ ہے کہ میرا گھر کتنے کنالوں میں ہو جائے گا یا کتنے ایکڑوں میں ہو جائے گا، گاڑی کتنے سی سی کی ہو جائے گی، گاڑی کتنے لاکھ کی یا کتنے کروڑوں کی ہو جائے گی، اور میرے بچے کی شادی کتنی بڑی ہو جائے گی، تو پھر تو یہ بزنس ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا یہ ہے کہ میری اس دنیا میں بھی مجھے دعائیں ملیں گی اور میری دعاؤں سے میں اور میرے بچوں آنے والی، اور جنت میں کتنا بڑا محل اور ملے گا، جنت میں میری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ انٹرویو کے کتنی دیر بعد میں نے مر جانا ہے یا آپ نے مر جانا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بارہا کہا ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، جب لائف اتنی انسرٹنٹی ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اور پھر جنت اور دوزخ کا ڈیسیژن ہونا ہے، تو پھر ہمیں اس انویسٹمنٹ کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ کو کریکولم ایکٹیویٹیز کی آپ بات کر رہے تھے، کچھ سپورٹس کے کمپٹیشن، دیکھیں اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے، ہمارے بچے جو ہیں وہ آل راؤنڈر اچھے بنیں، ان کو کمپیوٹر سکلز بہت اچھی ہوں، ان کو یہ کمیونیکیشن بات کرنے کی بڑی تمیز ہو، ان کو مریض کے ساتھ بڑا ایمپیتھی ہو، ان کو دنیا کی سیاسیات کا پتہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ اس وقت فائنینشیل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس وقت نئی چیزیں کیا کیا ہو رہی ہیں دنیا میں، تو ان کو اویئرنیس ہو، تب ہی وہ اچھے ڈاکٹر بن سکیں گے۔ ورنہ اگر انہوں نے صرف ایک دفعہ پڑھ کے ڈگری لے لی اور کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن یا اپنی انہوں نے اپ اسکیلنگ نہیں کی، تو وہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب جن ڈاکٹرز کو کمپیوٹر نہیں آتا، وہ اس وقت انفارمیشن کو ایکسیس نہیں کر سکتے بنسبت اس کے جس اسٹوڈنٹ کو۔ اب تو موبائل ایپس کے اندر آپ بیماری کا نام لکھیں تو آپ کو سجیشنز دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر لٹریٹ ہونا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے نئے تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر کی بھی ہم ڈگری دے رہے ہیں، جس کو ہم ہیلتھ انفارمیٹکس۔ کیا یہ سلیبس کے اندر شامل کر دیا جائے؟ ہاں کر دیا ہوا ہے سر، ہم نے سلیبس میں بھی کر دیا ہے انڈر گریجویٹ، لیکن پوسٹ گریجویٹ میں تو ہم ماسٹرز کرا رہے ہیں ہیلتھ انفارمیٹکس، کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں آپ کو، چاہے وہ پیکس سسٹم ہے، چاہے وہ آپ کے ڈفرینٹ کی نوٹس ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کو بیرونی وزٹس بھی کرواتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ دیکھیں ہم اسپانسرشپ کی طرح بندہ وہیں پہ ہم فورن فیکلٹی بھی بلاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ارجنٹینا سے آئے ہوئے تھے، ہم کانفرنسز پہ بھی اسپانسرشپ کرتے ہیں، اور اپنے بھی جو بچے ہیں جو ایکسٹرا پرفارم کرتے ہیں ان کو وہاں پہ کام بھی کراتے ہیں ان سے، اور ان کو کانفرنس کیا وہاں پہ کوئی اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ بہت دفعہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہماری جو ایجادات ہیں اس کو جب ہم مقالے پڑھتے ہیں، ان کو الحمدللہ بے انتہا سال کے تقریباً 25-30 ہم ایوارڈز جیت کے آتے ہیں مختلف ممالک میں۔ ہم نے پرائز منی کئی دفعہ جیتی ہے، کروڑوں میں وہ جاتی ہے، جو ہمیں ہماری انوینشنز پہ پرائز ملتے ہیں، کیونکہ امتحان لینا ایک ہمارا چھوٹا کام ہے۔ مریض کی زندگی میں ایجادات سے، کاسٹ افیکٹو انٹرونشن سے بہتری لانا وہ ہمارا زیادہ بڑا کام ہے۔ ہم یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو پیشنٹ سینٹرڈ بنا رہے ہیں رادر دین جسٹ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، کیونکہ مریض کی بہتری الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹیو ہے۔ آپ کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹلس وابستہ ہیں، یا ہم سرکاری ہاسپٹلس میں چلے جائیں، ایون کہ پرائیویٹس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹاف ہے تو موبائل پہ کھیل رہا ہے، پیشنٹ تڑپ رہا ہے، اور کچھ کیونکہ ان کے جو لائقین آئے ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں اپنی روٹین سے اور اخلاقیات سے۔ کیا ان رویوں کی ذمہ دار ادارے نہیں ہیں یہ؟
بہت حد تک ہیں، اور میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی لیے ہی ہم نے قرۃ نعت ان کی، حالانکہ بہت سارے ڈاکٹرز میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ آپ صبح آپریشن کرنے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کی، اور اس کے بعد وہ پڑھنی، دیکھیں وہ تو ایک فرض ہے، نماز تو ایک فرض ہے، وہ تو بینگ اے مسلم ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے چھوڑنے کا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ اللہ کا حکم سے کون حکم نزولی کر سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک نماز چھوڑی وہ ایسی ہے جیسے اس نے اس کا گھر بار سب جل گیا. تو وہ تو بہت بڑی، اللہ معاف کرے کہ ہماری، لیکن مسلمان ہیں تو پھر نماز کے ساتھ ہماری اور ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا. لیکن دیکھیں نماز ضرور پڑھیں، لیکن نماز وہ پڑھیں جس اس کا حق ادا کریں. اگر نماز میں ہم نے اپنے حساب کتاب ہی سارے کرنے ہیں تو وہ نماز نہیں ہے. نماز میں آپ اللہ کو مخاطب ہیں اور اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، انٹریکٹ کریں. تو اتنی بڑی ہستی کو جب ہم 5 وقت ملتے ہیں نماز میں تو اس کا ہمارے جسم پہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جو آپ دہی کا جو ہے وہ ایک ڈر رہتا ہے کہ میں نے اگلی نماز میں کس منہ سے جاؤں گا. جی ہاں بالکل ایبسلیوٹلی. تو آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، آپ کو ذہن صاف کرنا پڑتا ہے، آپ کو خیالات بہتر آتے ہیں. تو نماز تو ویسے ہم نے اس پہ تحقیق بھی کی ہوئی ہے اور پبلش بھی کی ہوئی ہے کہ نماز اور ذکر آپ کے بلڈ پریشر بھی لوور کرتا ہے، آپ کے ہارٹ اٹیکس اور فالج سے بھی آپ کو روکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو پراپرلی اس میں ابزارب ہو کے کریں تو، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے اور ہم ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ میں اور ایک بینکر میں یا ایک اینکر میں بہت فرق ہے. آپ انسان جس کا دل بھی ہے، جس کا دماغ بھی ہے، جو سوچتا بھی ہے، جو خوش بھی ہوتا ہے، جو روتا بھی ہے، جو ہرٹ بھی ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ کا چیلنج یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے تو آپ کا امتحان لیا، آپ کو ڈگری دے دی، لیکن جو زیادہ بڑا امتحان ہے جب آپ یونیورسٹی سے باہر نکل کے کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، جب اس کے بستر سے آپ دور جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے. وہ یا تو آپ کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے بچوں کو دعائیں دیتا ہے، آپ کے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے، یا نعوذ باللہ انفارچونیٹلی ان کو بد دعا دیتا ہے. وہ امتحان ہے آپ کا. اگر تو آپ دوائیں اس کی لے رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں دوائیں، ان کے رشتہ دار آپ کو چوم رہے ہیں آپ کے ہاتھ، تو آپ بہت کامیاب ڈاکٹر ہیں. ورنہ آپ نے ادھر سے میڈل بھی لے لیے ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے اور مریض آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. چاہے مریض کتنا بھی مشکل ہو، آپ کو اس کے لیول پہ جانا ہے. آپ نے اس کو اپنا باپ ہی سمجھنا ہے، اپنا بھائی ہی سمجھنا ہے. اور یہ چیلنج ہے، یہ امتحان پاس کرنا چیلنج نہیں ہے، وہ مریض کی دعائیں لینا. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز اور پروفیسرز بھی ایون ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی انہیں پے نہیں کر سکتا جتنی ان کی خدمات ہیں اور جس طرح زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس، تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں یہ تنخواہ ملے گی، ان مراحت اور چیزوں میں ہمیں گزارا کرنا پڑے گا، یا پھر ان کے اخراجات یہ قدم ڈبل ہو جاتے ہیں اور انہیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے اس کی جو سیلری ہے اس کا ڈفرینشیل بہت بڑا ہے. اگر یہی ڈاکٹر سیم کوالیفیکیشن کا امریکہ میں کام کر رہا ہے تو اس کی تقریباً 40-50 گنا زیادہ سیلری ہے. سعودی عربیہ میں کر رہا ہے تو وہاں بھی کوئی 20-30 گنا زیادہ ہے. پاکستان میں اس لیے پاکستانی بہت سارے ڈاکٹرز تو چلے جاتے ہیں اچھے اور برین ڈرین ہو جاتا ہے، وہاں سے واپس نہیں آتے. ایک تو یہ ایشو ڈیفینیٹلی ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور اس کو ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بیٹھ کے سر جوڑنا ہے. چاہے ہم ان کو اتنی سیلری کبھی بھی نہیں دے سکیں گے اس ملک میں، لیکن کم از کم ہم ان کو عزت نفس دیں، ان کو آگے ان کے پاتھ وے دیں کہ اس طرح ان کی ترقی ہو سکے گی. دوسرے نمبر پہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو روڈوں پہ آ رہے ہیں، ہڑتالیں کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. OPD بند ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہے، اگر جنگ میں بھی ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے پاکستان کے لیے تو ہم اس وقت کوئی تنخواہ تو نہیں دیکھیں گے. ڈاکٹر نے بھی تو جنگ کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر نے بھی تو لڑنا ہے نا، تو ہماری تو جان بھی حاضر ہے بغیر کسی سیلری کے، بغیر کسی معاوضے کے. وہ اس لیے حاضر ہے کہ اگر ہم شہید ہوں گے تو اس دنیا سے ہم 1000 گنا بہتر دنیا میں چلے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خدا نخواستہ اگر جنگ لگتی ہے تو ہمارے ادارے اور ڈاکٹرز اس جنگ کے لیے تیار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے اور ڈاکٹرز نہیں، ہمارا پورا ملک تیار ہے. ہماری آرمی تیار ہے، ہماری آرمی کے ڈاکٹرز تیار ہیں، ہم تیار ہیں ایز اے پاکستانی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہندوستان کی، اور صرف ایک اپنا الیکشن جیتنے کا، اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے مودی اینڈ کمپنی اس
اس حرام دندے میں پڑے گی کہ کئی جانوں کا زیاں کرے گی، لیکن زیاں ان کا زیادہ ہوگا، ہمارا بھی ہوگا۔ ہمیں تو اس سے ڈر ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جنگ میں ہندوؤں کے ہاتھوں مر جاتے ہیں تو ہم تو شہادت کا بہترین صلہ ملے گا۔ یہ تو ہماری دلی ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ شہید ہو، ہمیں تو ایک موقع مل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم تو میڈیا وار ہے، مر کے بھی ہم جیتے ہوئے ہیں۔ میڈیا وار ہے تو میڈیا وار میں وہ بڑا دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستانی علاج کروانے تو ہمارے پاس آتے ہیں، جنگ کس منہ سے جیتیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاسپٹلس میں کیپیسٹی نہیں ہے یا جانے والے بیوقوف ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے دین میں ہے کہ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین میں بھی جانا پڑے۔ چین کوئی اس وقت مسلمان ملک نہیں تھا، تو ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر ہم کچھ ان سے سیکھ سکتے ہیں اور ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ شاید وہ ہم ان سے میڈیسن سیکھ سکیں، لیکن ہم ان کو کیا سکھائیں گے؟ اخلاقیات سکھائیں گے، ان کے میڈیا کو اخلاقیات سکھائیں گے، ان کو انسانیت سکھائیں گے۔ طیارے تک تو انہیں اڑانے نہیں آتے، ہرسل کے نام پہ کچھ دن پہلے انہوں نے 2 طیارے گرا لیے۔ کیسے بچنا ہے، ان کو یہ سکھائیں گے کہ جو بچے کشمیر میں آزادی سے رہنا چاہتے ہیں ان کو کیسے رکھنا ہے۔ ہم ان کو یہ سکھائیں گے کہ کس طرح ایک آزاد ریاست کو آزادی دینی ہے، کس طرح ان پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں کرنی، کس طرح ان پہ ظلم نہیں کرنا، کس طرح ان کی آنکھیں چھڑوں سے ضائع نہیں کرنی، کس طرح ان کو رینگتے ہوئے نہیں چھوڑ دینا۔ یہ درندگی ہے، یہ انسانیت نہیں۔ تو ہم ان کو انسانیت ضرور سکھائیں گے، چاہے ہمیں ان سے ڈاکٹری سیکھنی پڑے، ہمیں کوئی اس میں عیر نہیں ہے۔ ہم کرسچن سے، ہندوؤں سے اور کامنسٹ سے ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ سیکھو، علم حاصل کرو، چاہے چین بھی جاؤ۔ چین کو مسلمان نہیں تھے اس وقت۔ اور دوسرا میں یہ آپ کو یہ بتاؤں، جہاں تک ہمارے مریضوں کا تعلق ہے تو بہت سارے مریض انڈیا کے یہاں بھی آتے ہیں، اور یہاں سے ہم انگلینڈ بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، اور انگلینڈ سے امریکہ بھی جاتے ہیں، اور امریکہ سے یورپ بھی آتے ہیں۔ دیکھیں یہ مریض کی اپنی مرضی ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، وہ جہاں اس کو علاج بہتر سمجھتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی دشمن کے ملک میں سمجھتا ہے وہ چلا جائے علاج کرانے۔ ہم تو نہ روکیں گے نہ روک سکتے ہیں اس کو، یہ اس کی چوائس ہے۔ حالانکہ پرسنٹیج آپ انڈیا سے اب دیکھ لیں تو جتنے لوگ علاج کروانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم میڈیا سے ہیں تو ہم ڈیلی بریک کرتے ہیں ان چیزوں کو، 60% سے زیادہ تو بیچاروں کی ڈیڈ باڈی واپس آتی ہے، وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا علاج کرانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ جو ٹرانسپلانٹس وغیرہ اس طرح کے علاج ہیں، الحمدللہ ہمارے رزلٹس ان سے بہتر ہیں اور ہمارے کاسٹ بھی کم ہے، اور ظاہر ہے آپ مسلمان معالجوں کے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاتے ہیں یہ بے فضول ہے، اور کوئی ادھر ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہمیں جانا پڑے جو پاکستان میں نہیں موجود۔ میڈیکل سائنسز کی طرف واپس آتے ہیں، اگر ایک نیا ادارہ فرض کیا ہم جنگ میں شروع کرنا چاہتے ہیں جو میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، کیا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ کوئی ایم پی ایم این اے آ کے کہتا ہے، کوئی فیزیبلٹی بنتی ہے، پی ایم ڈی سی کرتی ہے، گورنمنٹ کو پروجیکٹ لاتی ہے، کیا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں یا پبلک۔ گورنمنٹ فرض کیا ڈی ایچ کیو گورنمنٹ میں دیکھیں یہ تو پھر گورنمنٹ ہی کرے گی، اور پروونشل گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے۔ پروونشل گورنمنٹ وہاں اگر کھولنا چاہتی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے ساتھ، اور اگر وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل 500 بیڈ سے زیادہ بیڈز کا ہے، کیونکہ منیمم جو اس وقت بیڈز کی ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل کالجز کھولنے کے لیے وہ 500 بیڈ ہے، اس میں ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایریا چاہیے، پیسہ چاہیے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے، اور اندازاً کوئی 1-2 ارب کچھ یہاں چند کروڑ کے اندر اس کے لیے بجٹ ٹو چاہیے۔ بی آنیسٹ ہاسپٹل پہ زیادہ خرچہ آتا ہے، کالج پہ اتنا نہیں آتا۔ کالج تقریباً 70-80 لاکھ زمین کی پرائس نکال کے بن جاتا ہے، لیکن صرف 70-80 لاکھ روپے میں؟ جی ہاں 70-80 کروڑ سوری 80 سے 90 کروڑ میں بن جاتا ہے۔ بلڈنگ وغیرہ انفراسٹرکچر آپ کو 2 لاکھ اسکوائر فٹ ایریاز چاہیے، لیکن اور کوئی اتنی بڑی مشینری تو ہے نہیں، لیکن ہاسپٹل پہ زیادہ خرچہ آتا ہے۔ ہاسپٹل میں لیکن اس کے لیے فیکلٹی بھی یقیناً، ہاں جی، اس میں پھر سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، پھر ایکس رے مشین سارا، اور لیکن فیکلٹی اس کی رننگ کاسٹ آپ کو بھی ہے۔ جو پرائیویٹ ادارے آپ سے افیلیشن لیتے ہیں ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کوئی پی ایم ڈی سی دیکھیں وہ ریکمینڈ تو کرتی ان ہے؟ کا مقصد ہوتا ہے دے پروفٹ میکنگ، وہ تو پروفٹ میکنگ کے لیے بنتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی فیزیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کالج سے کماتے ہیں اور ہاسپٹل میں بریک ایون کرتے ہیں۔ اکثر بریک ہاسپٹل سے اتنی ان کی کمائی نہیں ہوتی جتنی ان کی کالجز کی فیس سے ہوتی ہے، کیونکہ 9.5 لاکھ روپیہ سال کی فیس مقرر ہے
سپریم کورٹ نے کیا ہے. تو اگر ان کے پاس 500 اسٹوڈنٹ ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ وہ 9.5 لاکھ روپیہ ہر اسٹوڈنٹ سے. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی تو اچھی خاصی کمائی ہے. دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹلس آر ناٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس. پرائیویٹ ہاسپٹلس کے مریض جو ہیں وہ تو پرائیویٹلی پے کر رہے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو الاؤ نہیں کریں گے ٹیچنگ جو ہاسپٹل ہے 10 اسٹوڈنٹ آ کے ان کا پیٹ دیکھیں یا ڈلیوری ان کی بیوی کی 20 اسٹوڈنٹ واچ کر رہے ہیں, وہ تو نہیں الاؤ کریں گے. اس لیے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو تو اس ایکویژن میں آنا بھی نہیں چاہیے. یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کے ساتھ سمجھنا چاہوں گا, جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, وہ کیا گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ پرائیویٹ ادارے ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کے مینڈیٹری ہے اکارڈنگ ٹو یونیورسٹی ریگولیشنز ہماری اور PMDC کہ ان میں سے 50% بیڈز انہوں نے فری رکھنے ہیں. فری یعنی ایز پر گورنمنٹ کی طرح گورنمنٹ ہاسپٹل 50% بیڈز, باقی 50% پہ وہ لے سکتے ہیں پیسے اگر وہ چاہیں تو. میڈیکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو DHQs ہیں پسماندہ علاقوں کے اکراس دی پاکستان جو سائڈوں پہ ہیں, جو آپ سمجھ لیں کہ پیرس یا لاہور سے جو ہے وہ 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر سے آگے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, جیسے CT اسکین ہے, آپ کا MRI ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو گورنمنٹ کی ترجیحات نہیں ہیں, یا وہ مشینیں اتنی زیادہ مہنگی ہیں کہ وہاں پہ, یا ان لوگوں کا حق نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑھ کے اس وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہم نے ایک پورے پنجاب کے لیے ریفرل سسٹم انوینٹ کیا ہے. اس ریفرل سسٹم کے لیے ہر مریض کو, چاہے وہ بہت ہی ریموٹ ایریا میں ہے, چاہے وہ لودھرا سے بھی آگے کسی گاؤں میں ہے, اس کو ایکسیس ہوگی اسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی جو کہ ایک بڑے شہر میں ہے. چاہے اس کو CT کی چاہیے, اس میں نیٹ ورک جو ہے وہ جو ایمبولینسز کا ہے اس کو اتنا فعال کر دیا ہے, ریفرل سسٹم اتنا فعال کر دیا ہے کہ اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو اس پاتھ وے کے ذریعے جائے گی. واک ان پیشنٹس نہیں, ریفرڈ پیشنٹس ہوں گے, پرائمری سیکنڈری ٹو ٹرشری کیئر. اور یہی دنیا میں ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان پہ اتنا لوڈ آ جاتا ہے کہ ادھر جو چیزیں نہیں آنی وہ آ جاتی ہیں, اور جو جینون پیشنٹ جن کو آنا چاہیے ان کے لیے جگہ نہیں رہ جاتی. اس لیے یہ ظاہر ہے دنیا میں یہ کہیں نہیں کہ ہر گاؤں میں CT اسکین لگا ہو یا ہر. لیکن سر جو اچھی خاصی آبادی ہو, جہاں پہ 4-5 MP MLAs کی سیٹس ہوں, ان علاقوں میں تو حق ہے سر ضرور ہو, لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے تو ان کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ آدھے پونے گھنٹے میں ان کا CT اسکین ہو جائے. چاہے ان کو 20 کلومیٹر لے جانا بھی پڑتا ہے تو آپ کی ایمبولینس سسٹم اتنا فعال ہو. ریفرل سسٹم تو پنجاب میں پہلے بھی موجود ہے, نہیں ابھی اس وقت کوئی ریفرل سسٹم نہیں ہے. اس وقت جس کا دل کرتا ہے وہ میو ہاسپٹل چلا جاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ جناح ہاسپٹل. جناح ہاسپٹل کا جو جہاں کا میں پرنسپل رہا ہوں وہاں 125 نارمل ڈلیوریز ہم کر رہے ہیں. کیا جناح ہاسپٹل کو میٹرنٹی ہوم ہے؟ کیوں نارمل ڈلیوری بہاول نگر سے چل کے ادھر آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ تو کی کوئی نہیں ہے, وہ بہاول نگر کے قریب ہی وہیں ڈلیوری ہو جانی چاہیے. تو UHS کوئی ریسکیو کے ساتھ کوئی جی ہمارا بالکل ہے, یہ ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا ریفرل پاتھ وے کیسے ہے. اس میں ریسکیو بھی انوالوڈ ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر انوالوڈ ہے, سیکنڈری اور پھر ٹرشری, اور ان کی نیٹ ورکنگ. اگر کسی بندے کو وینٹیلیٹر چاہیے تو ہمیں ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے نرو سینٹر پہ پتہ ہے کہ یہاں وینٹیلیٹر, یعنی کہ آن لائن پورٹل آپ بنا رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز آلریڈی ہے, اور اس کی ایپ بھی موجود ہے, اور وہ ایپ سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس کے کہاں, اور وہ ہم گورنمنٹ کو ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو رول اوور کرے. اس وقت وہ فنکشنل ہے گجرا والے ڈویژن میں, جو ہمارا اپنا ڈویژن ہے جہاں پہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوئنٹ ہاسپٹل ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پورے پنجاب میں پھیلایا جائے تاکہ ہر پنجاب کے شہری کو رسپیکٹو کہ وہ کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے, کہاں گاؤں میں ہے, کسی محلے میں ہے, کسی شہر میں ہے, اس کو ایک جیسی منیمم ہیلتھ کیئر ڈلیوری ملے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کیا وہاں پہ ان چیزوں کو, جگہوں کو ہم DHQs کو اپگریڈ نہ کر دیں؟ آلریڈی کر رہے ہیں, DHQs ہیں انہیں اپگریڈ نہ کر دیں تاکہ وہاں پہ انہیں اسی سسٹم کے تحت ہم گیپس انالیسز کر رہے ہیں کہ کیا کیا گیپ کس THQ میں ہے, کس DHQ میں ہے, کون سی مشین ادھر. اس میں ہم جیوگرافیکل ایریا وائز کہہ رہے ہیں. ہم نے کیا اس کے لیے کوئی GIS سروے کروایا گیا, کوئی GIS کو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا میپ کے اوپر؟ آپ جی وہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں سر, لائیو دکھائیں گے, اور ہماری ساری ایمبولینسز کی سیٹلائٹ سے امیجنگ ہو رہی ہے کہ وہ کہاں اس وقت ہیں, کہاں. دیکھیں ہمارا یہ مقصد ہے کہ مریض کو اگر CT اسکین چاہیے تو اس کو 1 گھنٹے میں اس کو CT اسکین ہو جانا چاہیے, چاہے اس کو سفر اس کے لیے کرنا پڑتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ایمرجنسی میں.
اگر اس کو وینٹیلیٹر چاہیے تو اس کو اتنی دیر میں، ہمارے یہ پیرامیٹرز ہیں. اس کو ہم نے جغرافیکلی ایسے ڈیوائڈ کیا ہے، گورنمنٹ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہے آلریڈی، یہاں پہ اور نہ لگائیں، آپ وہاں پہ لگائیں، تاکہ جغرافیکلی پورا پنجاب کور ہو جائے اور پھر اسی کو پاکستان میں لے جائیں اسی سسٹم. ڈاکٹر صاحب آخر میں پروگرام کے ہم چاہیں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو تائیوں کے پاس آتے ہیں، جو پیسے شاید ان کے پاس نہیں ہوتے یا مجبوریاں ہوتی ہیں، یا سنایا کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا فالج کا علاج کرتا ہے، فلاں شوگر ختم کر دیتا ہے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں 2019 اور بیونڈ میں عطائیت تو میرا خیال ہے جہالت ہے، ود ڈیو رسپیکٹ. کیونکہ دیکھیں اسی کی وجہ سے جب آپ ختنے کراتے ہیں کسی نائی سے، ڈلیوری بچی کی اپنی کراتے ہیں کسی دائی سے، تو ہیپیٹائٹس بی سی اور بیماریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ساری عمر وہ خاندان انہی بیماریوں سے لڑتا رہتا ہے. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی زندگی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی صحت دی ہے، یہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس کو خیال کریں، اس کو نعمت ہی رہنے دیں، اس کو زحمت نہیں بنائیں. اس کے لیے خدایا رسک نہ کریں اس نعمت کو. اس کو کوالیفائڈ ڈاکٹر، کوالیفائڈ ہاسپٹلس پہ جائیں، اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ آؤٹ ریچ ایریاز میں جائیں. اسی سسٹم جو آپ نے دیکھا ہے ابھی کمپیوٹر پہ، اسی سسٹم کے ذریعے وہ ان ایریاز میں جائیں جہاں پہ کوئی ایکچولی ڈاکٹر چیزوں نہیں کی ہے، ضرورت ہے، تاکہ مریض کے پاس چوائس ہوئے وہ عطائیت. اور جو مریض کو یہ عطائیت کو پھیلاؤ میں ہماری کمزوری بھی ہے، ڈاکٹروں کی، یونیورسٹیز کی کمزوری ہے کہ ہم ریچ نہیں کر پا رہے، ہم انہیں کانفیڈنس شاید نہیں دے پا رہے. اور مریضوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج دنیا میں نہیں ممکن، کنٹرول ممکن ہے. شوگر ہے تو آپ کو غلط کوئی عطائیت کہہ دیتا ہے کہ جی میں شوگر کو ختم کر دوں گا، بلڈ پریشر کو، کوئی دنیا اور جاتے ہوئے مٹھائی کھا لینا جی میرے ہاں. سے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے. سب سے بڑھ کے آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو جب یہ کسی بھی جائیں ڈاکٹر کے پاس، عطائی کے پاس، حکیم کے پاس، کم از کم اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ میرا ماموں ادھر سے ٹھیک ہو گیا تھا تو میں بھی ہو. یا وہ کم پیسے لیتے ہیں. بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.